قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے اپنے امتیوں سے کہ اگر تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد اور تمہارے بہن اور بھائی اور تمہارے کنبے کے لوگ، وہ اموال اور تمہارے مال، اقترفتموہا وتجارۃ تخشون کسادہا، وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کی مندی کا تمہیں ہر وقت اندیشہ لگا رہتا ہے، ومساکن ترضونہا، اور وہ مکان جو تمہارے بڑے پسندیدہ ہیں، تمہارے ایسٹس جتنے، یہ 8 چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ 8 دنیا کی چیزیں تمہیں پسندیدہ ہیں اللہ اور اس کے رسول کے اگینسٹ، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بڑھ کر، جہاد میں یعنی جو جہاد بالنفس ہے وہ بھی شامل ہے اور جہاد بالسیف بھی یعنی قتال بھی شامل ہے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو پھر تم انتظار کرو اس دن کا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم عذاب تم پر آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جن لوگوں کے نزدیک ان کے ماں باپ، ان کی اولاد، ان کے بہن بھائی، ان کے کنبے کے لوگ، ان کا مال تجارت اور ان کے جو ایسٹس ہیں مکانات کی شکل میں، یہ سب کی سب چیزیں زیادہ عزیز ہیں ان کو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو ایسے لوگ پھر عذاب الہی کا انتظار کریں والعیاذ باللہ تعالی۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق بخاری میں ہے 16 نمبر اور مسلم میں 165۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہوں۔ نمبر 1، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے۔ نمبر 2، اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات بن جائے۔ اور نمبر 3، کفر کی طرف لوٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا، یعنی وہ شخص آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن ایمان نہ چھوڑے۔ اس لیول کا اگر ایمان ہوگا تو وہی شخص ایمان کی حلاوت چکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں 15 نمبر اور مسلم میں 169، یہ بھی بڑی مشہور حدیث ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد، سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں، وہ مؤمن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اسی کا کلائمیکس وہ حدیث ہے صحیح بخاری کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6632 کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر چہل قدمی کر رہے تھے، تو سیدنا عمر نے بھی تھوڑی فرینکنس محسوس کی کہ حضور نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، مجھ سے محبت کر رہے ہیں، تو انہوں نے نا اپنے اس جوش کے اندر محبت کے جذبات میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب ہیں اس دنیا میں۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے میں نے کوئی بہت بڑا دعویٰ کر دیا، تو آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، بلکہ تیری جان سے بھی بڑھ کر، یعنی مجھے تمہیں اپنی جان سے بڑھ کر عزیز رکھنا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، ہاں اب عمر تمہاری یہ بات بنی، تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ اگر سیدنا عمر کا ایمان مکمل نہیں ہوتا تو میرا اور آپ کا ایمان پھر کس لیول کا ہوگا؟ جب تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر
دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر عزیز نہ تصور کر لیا جائے. اور پھر یہ صرف نعرے کی حد تک نہ ہو کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن غلامی رسول میں داڑھی قبول نہیں ہے, کیونکہ ماں کہتی ہے میں بھی دودھ نہیں بخشاں گی, اودا بھی سارا عشق رسول مر جاتا ہے آ کے داڑھی ہوتے. اس ماں کا بھی عشق رسول مر جاتا ہے جب داڑھی کی بات ہوتی ہے. اگر جوان اولاد داڑھی رکھ لے یا جوان عورت پردہ شروع کر دے تو اس کو اس کے ماں باپ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر یہی تو بتایا گیا ہے کہ پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اور بات ارشاد فرما رہے ہو, تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے ٹاپ پرائرٹی سمجھنا ہے. یہ ہے محبت کا تقاضا. غلامی رسول میں فجر کی نماز جماعت سے قبول نہیں, کیونکہ وہ تو بہت مشکل ہے. موت اس لیے قبول ہے کہ یہ موقع آنا ہی نہیں ہے. وہ آج کل فیس بک پہ بھی ایک وہ چل رہی تھی نا بڑی عجیب و غریب قسم کی پکچر کہ فجر کی نماز میں 4 نمازی ہیں اور باقی جلسے جلوسوں کے اندر دھرنوں کے اندر آپ کو ہزاروں لوگ نظر آ جائیں گے. یعنی کتنا سائملٹینیس کنٹراسٹ کسی نے دکھایا. یہ بڑی خاموش تبلیغ کی ہے کسی نے.